راہو جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ انتقامی سازشی ذہن میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور انتقامی کارروائی اور غصے پہ قابو رکھیے گا. تھوڑا سا غصہ آئے گا اور ایک دم اوور ایکٹیو ہو جائے گا، نہیں یار ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے کریں کا وہ پہ. باہر سے کمائی ہوئی فارن کرنسی کو اپنی آسائشوں پہ استعمال کرنا. جن کا تھرڈ کنسپشن ہوا دے شوڈ بی ویری کیئرفل. خواتین ریسٹ کیجیے گا. غیر متوقع آمدنی کے پورے چانسز ہیں. یہاں پہ ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی، مارس ریٹروگریشن میں. جائیداد کے معاملات کو ان 2 دنوں میں مت چھیڑیے گا. قرضہ لینے کے لیے اپلائی کیا تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی. نیگیٹو کاموں میں نہیں گھسنا. اپنے موڈ سوئنگ کو بہت کنٹرول کرنا ہوگا. مشترکہ کاروبار اب بہت تیز ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ 5 دسمبر سے 11 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. یہ پارٹ 2 ہے، سیگمنٹ 2 ہے، جس پہ 4 ہاروسکوپ ہوں گے، 4 برج ہوں گے، لیو، ورگو اور لیبرا اینڈ اسکارپیو. تو ان چاروں کو ہم ڈسکس کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا اور آئیکن بیل ضرور دبا دیجیے گا. 98,200 سبسکرائب ہو گئے ہیں. اب بٹن آنے میں صرف مجھے 1800 سبسکرائبر اور چاہیے. تو باقی تو بڑھتے رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جب نئے سال ہم دوبارہ شروع کریں تو نیا سال جب چڑھے تو ہم 100K کے ساتھ چڑھے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل سبسکرائب کیجیے گا. اینی ہو، یہ دسمبر کا دوسرا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پرڈکٹ کیا تھا کہ اب سکون ہوگا، سارا کچھ ہوگا. عمران صاحب بھی اب آرام، انہوں نے بڑے اچھا ڈیسیژن لیا، اور اب یہ آگے تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی طرف ملک جائے گا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیو کے ساتھ. لیو 5 دسمبر سے 11 دسمبر کیا ہونے جا رہا ہے، اور 10ویں گھر میں آپ کا راہو بیٹھا ہے اور ساتھ مون ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں کا لاٹ جب 5ویں میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کی ریپرکشنز، نیگیٹیوٹی، پازیٹیوٹی سارا آپ کو بتاتا ہوں. جب بھی 10ویں اور 5ویں کا کمبینیشن بنتا ہے تو بندہ اپنا جو بھی کاروبار جو بھی کرتا ہے تو اس پہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی کام کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی موج مستی بھی، کوئی سیر سپاٹا بھی، کوئی کچھ نہ کچھ اس پہ بھی پیسے خرچ کیے جائیں. اور اس طرح وہ رومانی موڈ میں بھی موڈ بھی آپ کا ساتھ دے گا. اچھا، اگر تو آپ ینگ ہیں، اور اگر تو آپ بہت یعنی کہہ لیں لیس دین 50 کہہ لیں، 50 بھی ینگ ہوتا ہے لیکن چلیں لیس دین 45 ہے، تو دین آپ بہت رسک لیں گے اور پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ تعلقات بڑھانے پر بھی خرچ کرتے رہیں گے. دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹا، انٹرنیشنل ٹورنگ اور دوستوں کے ساتھ روابط بڑھانا آپ پہ یہ رہے گا. غیر متوقع آمدنی کے پورے چانسز ہیں، جیسے لاٹری، جوا، سٹا، اسٹاک، شیئر، پرائز بانڈ. پیسے آپ کو یہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں پیسے آتے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو گھر میں کوئی جن کی شادی ہوئی ہے ان کا پہلا بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہے تو گھر میں بڑی خوشی سی ہوگی، مٹھائی وغیرہ بٹے گی. یہاں کنسیو کر لیتا ہے تو جی وہ خوشخبری آ رہی جی، خوشخبری آ رہی جی. یہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے. جب خوشخبری کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاتون خانہ نے کنسیو کر لیا، تو وہ بھی گھر کا ایک ماحول بڑا اچھا ہوگا. یہاں پہ وہ لوگ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ بھی آپ کافی انویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچوں پہ خرچ کرتے، ان کی ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کیس اگر ان کا کوئی سرکاری کالج میں داخلہ نہیں ہے تو پرائیویٹ کالج میں داخلہ پیسے نکالیں گے اور پیسے دیں گے، اور فخر محسوس کریں کہ میں نے اپنے بچے کو میڈیکل کالج میں داخل کرا دیا، میں نے اپنے بچے کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا. تو اس قسم کا ایک موڈ سوئنگ آپ کے اندر ہوگا، اور یہ جنون آپ کا جب تک داخلہ نہیں ہو جائے گا جاری رہے گا. آپ ان 2 دنوں میں ایک شفیق والدین اور اپنے بچوں سے پیار اور سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اچھا، اب آ جائیں، یہ تو کمبینیشن آ گیا.
اب مون اور راہو یہاں پہ پازیٹیو بیٹھا ہوا ہے وہ کافی، اور اس کا میڈیٹر بھی پازیٹیو بیٹھا، تو راہو یہاں پہ ہر کام کو تیز 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 کر دے گا، لیکن مون ساتھ ہے تو مون پہ تھوڑا سا پریشر ہے، جس سے آپ کا موڈ سوئنگ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا، کبھی رونے کو دل کرے گا، کبھی سیڈ موڈ میں چلے جائیں گے، کبھی ایسے خام خواہ کرٹ ہو جائیں گے، غصہ آئے گا، اور پھر مون اور راہو جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ انتقامی سازشی ذہن میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی کام نہ ہو تو اس کے پیچھے پڑ جانا، اور اس کو میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، یہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، لیکن زبانی دھمکیاں شمکیاں دے کے بندے کو اپنے خراب کر لیتا ہے۔ اینی ہو 10واں گھر ہے، یہاں پہ آپ کافی بھاگ دوڑ کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ کام جو 2 دنوں میں ہونا ہے وہ 2 2 3 3 گھنٹے میں کر کے آپ اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اتنی تیزی سے کریں گے کہ مثلاً مثال کے طور پہ کوئی کیو لگی ہوئی تو کیو کو بھی توڑ دیں گے، اگر کسی کا آیا تو اس کو بھی۔ سیلفش بیہیویئر آپ کو ڈومیننٹ ہوگا، اور لوگوں کو رونگتے ہوئے اپنا کام نکال لیں گے۔ اینی ہو یہاں پہ کوشش کیجیے گا کہ اپنے اوپر زیادہ نہ کیجیے گا خوفداری اور انتقامی کارروائی، اور غصے پہ قابو رکھیے گا۔ 10واں گھر اسٹیٹس کا، پیسے ضرور آئیں گے اور ابرپٹ پیسے آئیں گے، بے شک بائی ہوک اینڈ کروک کا، جس طرح بھی ہے آپ پیسہ اپنا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اپنی مرضی کی پوسٹنگ لینے میں بھی کامیاب ہوں گے، باس کو خوب آپ ڈرائیں گے بھی، تھوڑی سی آنکھیں بھی دکھائیں گے، تھوڑا سا مسکا بھی لگائیں گے، تھوڑا سا ادھر کی ادھر بھی لگائیں گے، نکال کے اپنے کام کو آپ بڑے خوش سلوکی سے اپنے کام کو مکمل کر لیں گے، اور یعنی اسٹیٹس بھی آپ اپنا کھینچ کے لیں گے۔ ٹریڈ میں ایک دم اضافہ ہوگا، جیسے میں نے ایکسکیوز می کہ اچانک فائدہ ہونا، تو سٹا، لاٹری، جوا اور لاٹری اور پرائز بانڈ، ان میں آپ کو کافی اٹھان ملتی ہوئی نظر آتی ہے، تو سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہو گیا، بڑا ہوگا، اور اسی موڈ میں آپ آگے جاتے ہوئے پھر نظر آتے ہیں آپ کا یہاں پہ پھر آپ ادھر گیا یہ ہاں لیو، پھر آپ کا 11واں گھر آ جاتا ہے، اور 11ویں میں مون مارس کٹھا ہے۔ اچھا، پھر 11ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں بیٹھا، تو ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ 11ویں کا لارڈ جب چھٹے گھر میں ملتا ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو توجہ دیں گے، یار اس کو جاب لگوا دیں، پڑھ کے گھر بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے، کیوں نہ اس کے لیے کوئی کام کرے، اپنے اثر و رسوخ دوستوں کے ساتھ روابط بڑھائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، یا میرا بھائی میری بہن اس کو کوئی جاب کی طرف توجہ دیں، ان کو جاب دلوانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ بھی بڑی محنت سے آپ اپنا بہن بھائیوں کو اسی جگہ پہ انوالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو یہاں پہ کیونکہ یہ تو 11واں اور چھٹے کا کمبینیشن ہے، لیکن جب مون اور مارس اکٹھا ہوتا ہے نا تو اندر ایک روبسٹ قسم کی طاقت، ایک آپ کو اپنے اندر ایک انرجی فیل ہوگی، اور بڑے انرجی بھی بڑی تھوڑی سی ہائپرنیس والی انرجی جسے کہتے ہیں نا، وہ ہائیلی ایموشنل جسے کہتے ہیں، لیس کنٹرول اوور مائنڈ، جیسے اپنے دماغ پہ تھوڑا سا غصہ آئے گا اور ایک دم اوور ایکٹیو ہو جائے گا، نہیں یار ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے کریں کر وہ پھر او یا تو کی کرنا، یعنی تھوڑا سا چڑچڑا پن آپ کے اوپر سوار ہوگا، جس سے لوگ تھوڑے سے آپ سے خفا ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے فائٹنگ سپرٹ بہت ہوگی، ایمبیشس بڑے ہائی ہوں گے، اور شارٹ ٹیمپرڈ ہونے کے چانسز زیادہ، تو لیو اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو تو ساری پرسنالٹی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، لہٰذا ذرا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا، یقین کیجیے گا کہ دیکھیے گا آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی ہوپ ضرور پڑی ہوگی، اگر آپ کی شادی طے ہو رہی ہے، اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، اگر آپ شادی نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ ان 3 دنوں میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ ڈیٹ بنتی ہے 7 8 9، تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، آپ کے بڑے مل بیٹھیں گے، کسی فنکشن پہ اکٹھے ہوں گے کسی، تو وہاں پہ کہیں گے اچھا یار ادھر نہ رشتہ کر دو، ادھر نہ رشتہ کر دو، تو لیو تیاری کرو، آپ کے بڑے اب آپ کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے اس سال کے اینڈ تک،
آپ پیا کے گھر چلے جائیں گے یا پیا آپ کے گھر آ جائے گی. تو اس قسم کا آپ کو ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کوئی نہ کوئی فورن ٹریولنگ، اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو میں بھی آپ ہنی مون منانے کے لیے باہر چلے جائیں گے، یا آپ کے کاروبار کے سلسلے میں باہر چلے جائیں. تو باہر کا بھی سفر اس ماہ مون اور مارس ہے، لیکن بڑے اگریسو ہو کے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ. راستے میں ذرا لائن میں کھڑا ہونا پڑ گیا نا تو تھوڑا سا اوور ایکٹیو نہیں ہونا، ویٹ کر لینا. ویسے میرے میں یہ بری عادت ہے. یہاں پہ ان کیس اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں بھی کامیابی، اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ٹریڈ میں بہت فائدہ پہنچے گا، بہت فائدہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، پیسے کسی کو نہیں پکڑانے، یہ ایک یاد رکھیے گا. ٹریڈ مین ادھر سے مال خریدا ادھر سے مال بیچ دیا، پروفٹ جیب میں. اچھا، یہاں پہ رول آف یور وائف وڈ بی ویری امپورٹنٹ. وہ تھوڑی سی گرم ہوگی، تھوڑی سی کرٹ ہوگی، تھوڑا سا آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، آپ نے مجھے کیا ہی نہیں، تو یہ ووٹنگ. تو یہاں پہ غصہ نہیں کرنا اس کو، اچھا نہیں نہیں میں بھول گیا تھا، تھوڑا سا مسکا شسکا لگا لیجئے گا. پھر دیکھیے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے آپ کو آپ کے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی. شی ول ایکٹ ایز اے کی رول. اچھا ایکسکیوز می برادر، آج گلا بہت خراب ہے. اچھا، غصہ اتنا ہوگا کہ جلدی میں تیز تیز چلتے ہوئے نا دروازے کے اندر ٹکرا جائیں گے. یہ کندھا آپ کا لیفٹ آرم آپ کا ہو سکتا ہے، اس سے میں آ کے سلپ ہو جائیں گے، دیوار کو لگیں گے لیفٹ آرم. اس سے میں آ کے کان میں کوئی چیز مار لیں گے تو لیفٹ ایئر آپ کو تنگ کر سکتا ہے. تو لہٰذا پنگا نہیں لینا اپنے ایئرز کا. یہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا نقصان نہ کر لیجیے گا. ڈومیسٹک ایشو آپ کا بہت اچھا ہوگا، لیکن ڈپینڈنٹ اپان یور موڈ. آگے چلتے ہیں. 12ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، مون بیٹھا ہے، اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا. مجھے تو یہاں پہ آپ نیند پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں کہیں بیٹھے، یہاں تو سفر ہے، مون سفر بھی کراتا ہے، چھوٹا سا کوئی غیر ملکی سفر بھی ہو سکتا ہے. جہاز میں بیٹھے ہوں گے، خوب انجوائے کرتے ہوئے، سمندر کے اوپر سے جہاز گزرے گا، پانی کو دیکھتے ہوئے گزرے گا. یا ایسی جگہ پہ سٹے کریں گے جہاں پہ پاس ندی نالا سمندر، یا وہاں پہ جا کے پانی سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیوریج کی آپ کو ہوگی طلب، کبھی کوئی کوک پی رہے ہوں گے، کبھی آپ اسپرائٹ پی رہے ہوں گے، 7 اپ پی رہے ہوں گے، اس قسم کے، یا جوسز پی رہے ہوں گے، یا کوئی ملک شیک، اس قسم کی چیزیں آپ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اخراجات بھی آپ کے ہوں گے، تصوف میں بھی آپ تھوڑا سا رہیں گے. ملا جلا رجحان ہوگا، بٹ موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا. وہ لوگ جن کی دوسری شادی کی ہوئی ہے اور وہ جو چھپ کے ملتے ہیں، ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے. دے کین اسپینڈ دیئر ٹائمز ود سیکنڈ وائف اینڈ دیر ول بی نو فیئر، اور بڑا اچھا وقت گزرے گا. کسی قسم کا یہاں پہ خوف نہیں ہوگا. پھر بھی محتاط رہیے گا، 12واں گھر ضرور ہے، تو اس لیے یہ نہ ہو کہ غلطی سے آپ کوئی غلطی کر جائے. یہاں پہ اخراجات تھوڑے سے فضول خرچی ضرور کریں گے، کوئی نہ کوئی پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کیس یو آر لیونگ ابراڈ، تو یہاں پہ بھی آپ کلب میں جاتے، ناچ گانا، ڈانسز اور اس قسم کے کاموں میں، شغل میں آپ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے نظر. جو جس کا مذہب ہے اس کے مطابق ہی آپ اپنے انجوائے کریں گے. تو یہ ہفتہ لیو یقین کریں آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، بہت کچھ دینے جا رہا ہے. انجوائے کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ورگو، یہ ہفتہ آپ کا 5 دسمبر سے 11 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. 9th ہاؤس سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 9th کا لارڈ 4th میں ہے، تو اس کی کیا پوزیشن ہے. اور یہ 5th and 6th دسمبر کی یہ ریڈنگ ہوگی. اور 9th کا لارڈ جب اس پہ 4th میں جاتا ہے تو بندہ اپنی محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اب بہت ہی کہہ لیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، خود بھی کام کرنا، لوگوں سے مل کے بھی کام کرنے کا ایک جذبہ آپ کے اندر ہوگا، اور ہر قسم کی بہتری کی صورت اختیار کرنا. اور یہاں پہ قسمت کا بھی ساتھ رہتا ہے. جب بھی 9th ہاؤس لنک ہوتا ہے تو سمجھے کہ قسمت بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے.
وہ لوگ جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں وہ بڑی شدید محنت کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو پیسہ کمایا ہوگا وہ گھر بھیجنے کے، اہل خانہ کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر بنا لیں، گھر کی رینوویشن کر لیں، یا اس قسم کا جیسے کہتے ہیں باہر سے کمائی ہوئی فارن کرنسی کو اپنی آسائشوں پہ استعمال کرنا۔ تو وہی یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے جو ہے نا درختوں پہ لگتے ہیں، وہ پتے توڑ توڑ کے، نوٹ توڑ توڑ کے آپ کو بیچ رہے ہیں، اور کھلے دل سے اجاڑتے ہیں۔ میں بڑے لوگ دیکھے ہیں وہ جو باہر بیچارے کما رہے ہوتے ہیں اور ان کا خاندان یہاں پہ انجوائے کر رہا تھا۔ نہیں ہو یہاں پہ آپ اپنی فیملی کو اپ لفٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز رہے گی کہ مون راہو آپ کو بہت ہی ٹریگر کرے گا، تیز کرے گا، بھاگ دوڑ کرائے گا، کبھی کدھر ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ جب بھی مون اور وہ ہوتا ہے نا راہو کا کمبینیشن، تو بندہ تھوڑا سا سازشی ذہن ہوتا ہے، بھاگ دوڑ زیادہ کرتا ہے، نیگیٹیوٹی اس کے اوپر چھاتی ہے، تھوڑا سا ڈپریس ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کوشش نہیں ہوتا ہے ڈپریس، تو موڈ سوئنگ تھوڑے سے آپ کو نا اننیسیسری آپ کے موڈ کے مطابق کی خبر نہیں ملے گی، آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، یا کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس پہ آپ کافی پھر آپ تھوڑا سا ٹینس ہو سکتے ہیں، ڈپریس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اپ ٹو یو، بٹ مزہ تو تب ہے نا کہ اس کیفیت میں آپ اپنا کام نکال لیں اور پھر تیزی سے نکال لیں۔ اگر آپ کا باہر کی یونیورسٹی میں کوئی داخلہ ہوا تو بوجھل دل سے جاتے ہوئے نظر آتے، اداس، سارا سفر اداسی میں گزرے گا۔ وہاں پہ بھی آپ اگر آلریڈی باہر پڑھ رہے ہیں تو اس دن آپ اپنے پیرنٹس سے اداس ہوں گے، اپنی ماں کو یاد کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر ایک سیڈ موڈ آئے گا۔ ریسرچ ورک میں آپ بہت تکھے ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، جہاں پہ کوکڈ ڈیٹا بھی کرنا پڑے گا نا وہ آپ ڈال دیں گے، اور اپنے پروفیسر کو خوب کہ کہتے ہیں نا آگے لگا کے رکھنا۔ ہمارے ایک سینئر ہوتے تھے تو وہ باہر امریکہ میں گئے تو انہوں نے اپنی اسائنمنٹ نہیں جمع کرائی، تو انہوں نے کہا مسٹر طارق یو فیل ٹو سبمٹ یور اسائنمنٹ، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یو ول گیٹ اٹ ٹمارو۔ تو وہ جو پروفیسر تھا وہ کہتا ہے مسٹر طارق یور انشاءاللہ سم ٹائم ورک سم ٹائم ناٹ ورک۔ تو اس قسم کا آپ بانے بننے لگا کے ان سے اپنا ٹائم لے لیں گے، یا ان کو کیا کہتے ہیں کہ ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اوور آل بڑے ایکٹیو اور بہت تیز ہو کے اپنے کام نکال لیں گے۔ یہاں پہ ایکسکیوز می، تھکاوٹ ذرا ہوگی آپ کو، اور محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن غصہ آپ نیگیٹو کام نہیں کیجیے گا۔ وہ حضرات جو مذہبی رہنما ہیں تو وہ غصے میں یا جوش خطابت میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز بول جائیں گے جس سے نا لوگ ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹیچر حضرات پڑھاتے پڑھاتے ایک دم کرٹ ہو جائیں گے، ایک دم لڑنا شروع کر دیں گے، اسٹوڈنٹ پہ چڑھائی کر دیں گے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کیا کہتے ہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور مذہب میں جانے یا چیریٹی میں آپ ڈبل مائنڈیڈ ہوں گے، جاؤں نہ جاؤں، کرتا ہوں نہیں جاتا ہوں، لیکن نہیں جاتے نظر آتے۔ دماغ میں خیالات بہت آئیں گے کہ میں آج شرائن پہ جانا ہے، میں نے آج مندر جانا ہے، میں نے آج چرچ جانا ہے، بٹ وہاں پہ پھر راستے میں ارادہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ اس قسم کا ملا جلا گا، لیکن کام بڑی تیزی سے نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جن کا تھرڈ کنسیپشن ہوا دے شوڈ بی ویری کیئرفل، خواتین ریسٹ کیجیے گا، یہ 2 دن ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، مس کیریج ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں ورگو 10ویں گھر میں 7th 8th 9 مون مارس کے ساتھ بیٹھا، اور 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھا، تو ایک بڑا ایک اندر آپ کے انرجی ہوگی، بچوں کے بارے میں آپ بہت ہی کیا کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بڑی سوچ ہوگی آپ کا موڈ کر کے میں نے اچھا آپ خود بھی اپنے اوپر سوچیں گے یار میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے، میں نے اتنا کچھ کیا ہے، کیوں نہ میں اپنی ذات پہ خرچ کروں، کیوں نہ میں سیر سپاٹے پہ جاؤں، کیوں نہ میں موج مستی کروں۔ تو اس قسم کے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے آپ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رومانی موڈ ہوگا، اور رسک لیں گے، لوگوں سے تعلقات بنائیں گے، اور
دوستوں کے ساتھ بھی کاروباری شراکت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیر متوقع آمدنی کے پورے چانسز ہیں یہاں پہ، جیسے لاٹری، جوا، سٹاکس و شیئر اور پرائز بانڈ سے پیسے ملتے، تو اس قسم کا ایک دم اپ لفٹ پیسوں میں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آپ کا فطری موج مستی کا رجحان رہے گا۔ اور یہاں پہ اگر گھر میں آپ کی پہلی شادی ہوئی تو گھر میں بیبی آئے گا تو اس کی بڑی خوشیاں منائیں گے، یا آپ کی اسپاؤس نے کنسیو کر لیا تب بھی گھر کا ماحول بڑا ہوگا، ہلا گلا کا ماحول ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں پہ پڑھائی کے بارے میں بڑا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں پہ، ان کے داخلوں پہ، ان کی تعلیم و تربیت پہ، ان کی اپ گریڈیشن پہ، باہر بھیجنے یا اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلانے میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پورا یہ 3 دن وہ کوشش ہوگا کہ میرا بچہ کسی اچھی یونیورسٹی، اچھے اسکول، اچھے کالج میں داخلہ ہو جائے، اس کو پیسے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ میں بھی اپنے بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے پیسے کہیں نہ کوئی نکالیں گے، کوئی اپنی پراپرٹی سیل کریں گے، یا کوئی کاروبار میں جو پرافٹ ہے، جو بیٹا جاؤ باہر پڑھو جا کے۔ آپ ایک شفیق والدین اور اپنے بچوں سے پیار اور سب کچھ نچھاور کرنے میں رہیں گے، تو ایک اچھا ماحول ہے۔ بس آپ نے جو کرنا ہے، کیونکہ یہ 10واں گھر سٹیٹس کا ہے، رتبے کا، مرتبہ، تو یہاں پہ مارس آپ کو سالڈ پراپرٹی جو ہوتی ہے، جیسے مکان ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، یا اس قسم کے کام ہو، تو اس کو آپ اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ یو وڈ بی ہائیلی ایموشنل، ایک دم بندہ نا جذباتی ہو جائیں گے، ایک دم ریکٹ کر جائیں گے، ایک دم بولنا شروع کر دیں گے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا، اور اوور ایکٹیو، اوور کرجیس ہو جائیں گے، اور پھر کسی بات پہ ضد پہ بھی اڑ جائیں گے، اور لڑنے مارنے پہ آ سکتے ہیں، اور ضرور سے زیادہ ایمبیشیس ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کے گھٹنے کو چوٹ لگ سکتی، ذرا تھوڑا سا غصے سے کنٹرول کرنا، سلپ ہوں گے، سیدھا گوڈے سے سٹ لگے گی، تو یہ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا۔ اور وہ لوگ جو ان کا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، ہارٹ کا مسئلہ، دوائی ضرور لیجیے گا، غصے میں آ کے اپنا بلڈ پریشر شوٹ کروا لیں گے، تو اس لیے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا۔ 10واں گھر ہے، میں نے پہلے بتا دیا، 5ویں کا لنک ہے، کوئی نہ کوئی پروفٹ آئے گا، کوئی پیسہ آئے گا، کوئی پروموشن ہوگی، کوئی اچھی پوسٹنگ ہوگی، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، اور آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ، ٹریڈ میں فائدہ، آنر، پولیٹیکل پاور میں اضافہ، ڈگنیٹی، کمانڈ، جو بھی آپ جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک اٹھان آئے گی، جہاں بھی جائیں گے آپ کو پروٹوکول ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ 3 دن آپ کو سوائے غصہ کنٹرول کرنے کے اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈرائیونگ پہ ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی، مارس ریٹروگریشن میں ٹھوک دیں گے، وہ گھٹنے پہ چوٹ لگے گی، اور موٹر سائیکل خاص طور پہ خدا کے لیے ہیلمٹ پہن لیجیے، اور گوڈیاں میں کوئی چیز پا لینا۔ تو یہ جو ایکسیڈنٹ یا یہ چانسز جو ہے نا، وہ صرف آپ کی ریئیکشن کی وجہ سے، آپ کے غصے کی وجہ سے، آپ کنٹرول نہیں، ایسے ہی غصہ جو ہوگا میرے کولو ننگ گیا کرتے آپ زور لگائیں گے، آگے جا کے سلپ ہو کے پڑیں گے۔ اور وہ لوگ جو پیچھے اپنی بیوی کو، 2 بچوں کو، ایک بچے کو آگے بٹھا کے اور بڑے فخر سے موٹر سائیکل درمیان میں چلا کے غلط اوورٹیک کرتے ہوئے آگے اللہ نہ کرے گرے پڑے ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھ لیجیے گا، لاہور میں تو یہ سین بہت پایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری نسل کو، تو اب تو سبق سیکھ لینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، پھر 10th and 11 اور مون آپ کے 11ویں گھر میں، بڑا اچھا 11ویں کا لاٹ 11ویں میں، یہاں پہ آپ اپنا خوب ریلیکس ہوں گے۔ آپ کے کوئی بڑے آپ کے گھر میں گیٹ ٹوگیدر ہوگی، یا کوئی شادی بیاہ پہ اکٹھے ہوں گے، بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، یہ جو بابے بابیاں جو اکٹھیاں ہوں گی نا، وہ آپ کے ساتھ بہت انٹریکشن کریں گے، اور ان کی گیدرنگ آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی، آپ کو بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے گا شادی نہیں ہوئی منڈے دی کڑی دی، چلو رشتہ طے کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو آپ کا کوئی رشتہ طے ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کی ہوپ، جہاں پہ آپ چاہتے ہیں وہیں پہ رشتہ ہو جائے گا۔
آپ کو لیفٹ ایئر کا خیال کرنا ہوگا اور لیفٹ آرم کا خیال کرنا ہوگا، بس اس سے اور کوئی نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کی وائف آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی ہوگی، بہت ہی یہاں پہ اچھا وہ لوگ جو جن کے بزنس ہے میں بھی ان کی فارن ٹریولنگ آ جائے، یہاں باہر ہوں گے تو خوب انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ کسی پکنک پہ جائیں جہاں پہ بہن بھائی بھی ساتھ ہوں گے، کسی پانی والی جگہ، جھرنے والی جگہ، کوئی سمندر کے کنارے، کوئی کہہ لیں کہ دریا کے کنارے، کوئی جھیل کے کنارے، کیا دراصل میں فیسینیٹ کر رہا ہوں آپ کو، وہاں پہ بڑے وہ لگا کے تو ایسے کر کے دھوپ سیکتے ہوئے، ٹوپی ادھر رکھی ہوگی اور یہاں فشنگ کرتے ہوئے بھی نظر کنڈی ہاتھ میں ہوگی، مچھلی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خوب وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس ہوں گی، کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہوں گے۔ شام کو بڑی اچھی نیند آئے گی، اور یہ ویکنڈ آپ کو جو اینڈ ہے یہ آپ کو ود فل موڈ سوئنگ، فل ڈیڈیکیشن، فل خوشیاں دیتا ہوا ختم ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی لبرا کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں آپ کا 5 دسمبر سے 11 دسمبر، دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا اور سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا، اور کہ راہو آپ کے 8ویں گھر میں مون کے ساتھ بیٹھا ہے، تو ذرا یہ جو 5th and 6th ڈیز ہیں یہ آپ نے بڑا کیئرفل ہو کے سننا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کمبینیشن کیا بنا، 8 اور 3 کا بنا، 8ویں کا لاڈ اٹھا اور تیسرے گھر میں چلا گیا، پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو کمبینیشن دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنا جائیداد، اہل خانہ اور آپ کے درمیان کوئی ڈسکشن ہوگی، کوئی جائیداد کی، بہن بھائیوں کے ساتھ یہ سارے ہوں گے، اور لیکن یہاں پہ آپ کیونکہ مون ساتھ بیٹھا، تھوڑا سا اوور امبیشیس ہو کے، تھوڑا سا جلد بازی کر کے، یا تھوڑا سا کہتے ہیں سازشی ذہن بنا کے، یار میں دھار لگا لوں، مجھے یہ زیادہ مل جائے، یہ ایک دکان فالتو مجھے مل جائے، تو اس قسم کا رویہ آپ کے اندر ہوگا جس سے آپ ماحول کو خراب کر لیں گے، اور ماحول کو آپ کافی حد تک ٹینس کر لیں گے، جس سے نا جو آپ کے پیرنٹس ہوں گے وہ جائیداد کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ وہ زبانی تو فیصلہ کر لیں گے لیکن آپ کو کاغذ نہیں ملیں گے۔ اس لیے آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ وہاں پہ آپ نے بیہیویئر اپنا صحیح کریں، جیسے اگر آپ فرض کریں تھوڑا سا آپ نے رویہ اپنا سخت کیا تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے آپ کو ایسا، ہم اپنا رکھیں گے، یہ کریں، تو کافی بدمزگی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ جائیداد کے معاملات کو ان 2 دنوں میں مت چھیڑیے گا۔ اچھا، اب راہو آپ کے 8ویں گھر میں پورے سال سے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جن کے اسٹومک کے مسئلے ہیں، جن کے گیسٹرو کے مسئلے ہیں، جن کے پائلز کے مسئلے ہیں، تو وہ فکر کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی کڑھائی گوشت مسالوں والی چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ کا زخم پھر ہو جائیں گے۔ while using sharp things, you can damage you can get wounds on your private parts, so while cleanliness, so you should be very careful. خاص طور پہ پریگننٹ خواتین یہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، میں نے 3 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا ہے کہ جب بھی مون اور راہو بیٹھتا ہے تو مشقت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، آپ کو خام خواہ ایسے ہی صوفے کھینچنے شروع کر دیے، میز کھینچنا شروع کر دیا، یا سیڑھیاں بھاگ کے چڑھنی شروع کر دیں، یا کپڑے دھونے کا دورہ پڑ گیا اور وہ بھاگ دوڑ، اور آپ نے یو ول کریٹ پریشر آن یو، اینڈ وٹ ہیپنڈ اینڈ وٹ ڈیمیج یو، آپ کے گائنی کا ایشو شروع ہو سکتا ہے، فالس پین شروع ہو سکتی ہیں، جو اس کین بی اینڈڈ انٹو اے مس کیریج اور ابارشنس۔ سو یہ 2 دن آپ نے برائے مہربانی اپنے آپ کو بیڈ ریسٹ پہ رکھیے گا۔ اچھا، یہ 8واں گھر ہے، تو 8واں گھر تھوڑا سا ڈسگریس کا ہے، تو جہاں پہ آپ تھوڑے سے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، سازش یا اس قسم کے کام یا انتقامی کارروائی کریں گے تو بدمزگی ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا جس سے یہ آپ اپنی کہہ لیں کہ نہیں کرنی، آپ کی ڈسگریس نہ ہو جائے۔ یہاں پہ ڈیبٹس اگر کوئی لیا وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے، اگر آپ نے ڈیبٹس لینے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے اپلائی کیا تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی آپ کو رکاوٹ آ سکتی ہے جس سے آپ کافی
ڈپریس ہو سکتے ہیں اور انٹینسو مینٹل وریز کین افیکٹ یو. تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا. کوئی بات نہیں، یہ 2 دن کی بات ہے، 2 دن بعد وہی چیز آپ کو فیور میں ملنی شروع ہو جاتی ہے. مخفی علوم میں آپ کی بڑی دلچسپی رہے گی. گمی ہوئی چیز آپ پہلے کھولیں گے، پھر مل جائے گی. تھوڑی وقتی طور پہ دل برداشتہ ہوں گے، لیکن پھر ایک دم موڈ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ سن کی طرف جاتے یعنی گناہ کی طرف جانے کا موڈ ڈیولپ ہوگا. مثلا یہ اکثر لوگ گھر میں لو کاسٹ لیڈیز سویپرس آئی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ راہ و رسم منانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو چیز آنے کی کوشش ہوگی. بٹ فارچونیٹلی اس وقت جوپیٹر آپ کے بہت ہی اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے، پائسز میں بیٹھا ہے. تو پہلے تو کریں گے کچھ نہ کچھ سوچیں آپ کے غالب ہوں گی، لیکن پھر ایک دم اللہ معافی ہو ایسے نہیں کرنا، بری بات پھر آنکھیں نیچی کر لیں گے. تو اس قسم کا موڈ آپ کے اوپر آ سکتا ہے. اینی ہو، اب یہاں پہ 8واں گھر، یہاں پہ آپ کی جیسے میں نے پہلے کہا وراثتی جائیداد کو بالکل نہیں چھیڑنا. ٹریولنگ آئے گی کوئی نہ کوئی. اچھا، ان کیس اگر آپ نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تو کوئی نہ کوئی آبزرویشن آ جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کا انٹرویو میں کوئی ایسی بات آ جائے گی جس سے وقتی طور پر ڈیلے ضرور ہوگا، لیکن وہاں پہ آپ اچھا ٹھنڈا رہیے گا. ہڈن ویلتھ میں بہت اضافہ ہوگا. وہ لوگ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں یا فراڈ یا فراڈولنٹ ہیں یا ادھر کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آئے گا اور پیسہ چھپانے کی کوشش کریں گے. ان ہڈن ویلتھ جو اس یور اسپاؤس ہاؤس انکم کا، تو اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے. یا تھوڑا سا آپ نے 8واں گھر ہے نا، تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2 دن کسی قسم کا نیگیٹو کاموں میں نہیں گھسنا. اپنے موڈ سوئنگ کو بہت کنٹرول کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں لبرا 7 8 9. مون مارس آپ کے 9th ہاؤس پہ، اور 9th کا لارڈ آپ کا 10ویں گھر میں، 9th کا لارڈ آپ کا 4تھے گھر میں ہے. تو یہاں پہ آپ یہ 3 دن آپ بہت محنت کرتے نظر آ رہے ہیں. ڈیووٹیڈ ورکر جسے کہتے ہیں نا، بڑی محنت سے، بڑا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے کام، اپنے کام محنت سے، ہمدردی سے اور دل سے کریں گے. ہر صورت میں آپ کہیں گے کہ بہتری ہونی چاہیے اور میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، اینڈ یو ول ایبل ٹو گیٹ یور ٹارگٹ. قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی. 9th ہاؤس ہے تو قسمت تو ساتھ دیتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ جو بھی محنت کریں گے، جتنی بھی محنت کریں گے، جتنا بھی گڑ ڈالیں گے، اتنا ہی میٹھا آپ کو ملے گا. اور اچھا، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں اور کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو یہ مل کے آپ اپنے کوئی گھر بناتے ہوئے، کوئی جائیداد بناتے ہوئے، کوئی نئے نقشہ بناتے ہوئے، کوئی نئی اینٹ لگاتے ہوئے یا گھر کی اپ لفٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کرنسی، باہر فارن کرنسی کے پیسے بھیجتے ہیں، تو آپ اس پیسوں کو یوز کر کے، آپ کے پیسے جو آپ کا اہل خانہ یوز کر کے اس کو اپنا گھر بناتے، اپنی اپ لفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو 9th ہاؤس ہے. ایک چیز مون اور مارس ہے تو آپ کے اندر ایک روبیس، طاقت، کرجیس، اور ایک ہوگا تو سفر کریں گے. غیر ملکی سفر بھی آ سکتا ہے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے. ریسرچ ورک میں آپ کو بہت اچھی آپ کو مل جائے گی. کسی شرائن پہ، مندر پہ، کسی چرچ پہ بھی آپ کا وزٹ ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کی سوشل ورک، لوگوں کی خدمت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، کوئی چیز بانٹتے کوئی نظر آتے ہیں. اگر شرائن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں جی، روٹیاں بانٹ دیں، وہاں پہ چاول بانٹ دیے، کوئی چیز لے کے بانٹ دی. تو اس قسم کے آپ کے اندر ایک خوف خدا آپ کے اندر بہت بڑھے گا. عبادات میں مصروف رہیں گے، چیریٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس سے آپ کا اندر ایک انٹیوشن جو بڑی اسٹرانگ ہوگی اور آپ اندر اپنے نا ایک کہہ لیں کہ ایک سیٹسفیکشن لیول آپ کا بڑھ جائے گا. اور آپ کے وزڈم میں بہت اضافہ ہوگا. میں پہلے کہا کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا باہر سے علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو اچھے رزلٹس ملنے کے چانسز ہیں. فیتھ ان ریلیجن اینڈ گاڈ بہت آپ کا ہوگا. غور و فکر بہت کریں گے اور فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی. تو
یہاں پہ آپ بہت ایکٹیو اور بہت ہی تیزی سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 10 اینڈ 11 دسمبر مون آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہوتا ہے، تو بندے کا رتبہ، مرتبہ، حیثیت، آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہاں پہ آپ کو اٹھان ملتی ہوگی۔ کاروبار کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کو پروفٹ کی شکل میں ان 2 دنوں میں بہت ہی فائدہ نظر آئے گا، جائے گا، اور کوئی پیسے اپ لفٹ ہوتی بھی نظر آ رہی۔ فادر کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل جائے گی، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملے گی، اچھی پوسٹنگ مل سکتی ہے، پروموشن کی خبر مل سکتی ہے، اپ گریڈیشن کی خبر مل سکتی ہے، کیونکہ ویکینڈ ہے تو ویکینڈ کہیں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو پروٹوکول ملے گا۔ اگر آپ جا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو پکڑ کے اگلی سیٹ پہ لے کے جائیں گے، نہیں 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 سر آپ پیچھے کیوں بیٹھے، آگے آئے، اور خود بخود آپ کو وہاں پہ ایک بڑے وی آئی پی سیٹ اور وی آئی پی پروٹوکول آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے آپ کا قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوگا۔ ان کیس آپ پولیٹیشین ہیں تب بھی آپ کی رسپیکٹ میں، اٹھان میں اضافہ ہوگا۔ شادی بیاہ میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو امپورٹنس دی جائے گی بہت زیادہ۔ ہر حال میں یہاں پہ آپ کا رتبہ، مرتبہ، حیثیت، اسٹیٹس، ویلتھ، انکم، پراپرٹی، ان میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو لبرا انجوائے کیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین، یہ ہفتہ آپ کا خاص طور پہ یہ 5 دسمبر سے 11 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ سٹارٹ تو آپ کا بڑا اچھا شروع ہو رہا ہے، 7ویں گھر میں مون کیتو ہے، اور 7ویں کا لارڈ پہلے دیکھتے ہیں دوسرے گھر میں جائے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ مون اور راہو آپ کے 7ویں گھر میں ہیں، تو ایک تو بیگم کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ یہاں بیگم آپ کو آپ کے کمائے ہوئے پیسوں پہ نظر رکھے گی، بڑا آپ کو یعنی کہ شی کین میک یو فول، اور آپ کے جمع ہوئے پیسے لے جائے گی۔ اگر آپ اس کے پاس اپنے پیسے رکھتے ہیں تو وہ پیسے وہ آپ کو واپس نہیں ملتے، پھر یہاں پہ سسرال میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئے، کسی شادی پہ جائیں گے، کسی سالے کی شادی پہ تو خوب کھلا خرچ کروائے گی بیگم، جس سے آپ کافی موڈ سوئنگ آپ کا خراب ہوگا۔ سسرال کی طرف آپ کی بیوی کا، اپنے میکے کی طرف آپ کی بیوی کا بہت زیادہ ہوگا، یہاں پہ آپ کی ساس بھی آپ کے ساتھ بہت ہی رہے گی۔ اچھا اب یہاں پہ مون کیتو تو میاں بیوی میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہو سکتی ہے، آپ تھوڑا سا اس کو ڈاج دیں گے جس سے پکڑا جائیں گے، جس سے تھوڑا سا آپ کی کوئی افیئر پکڑا جا سکتا ہے، آپ کا کوئی ٹیلی فون میسج پکڑا جا سکتا ہے، یا آپ کو اس کو کوئی بھنک پڑ جائے گی کہ باہر اس کے کوئی افیئر ہے، تو اس میں آپ کو وہ کافی آپ پہ خفا ہو سکتی ہے، پھر آپ کی دونوں کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے نا ذرا محتاط رہیے گا، بہت زیادہ مون اور جو ہوتا ہے نا راہو، یہ بندے کو نا جلد بازی، تیزیاں، ہوشیاریاں، چلاکیاں اور یہ دکھا دیتا ہے، اور پھر بندہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، پھر ایک دم پکڑا بھی جاتا ہے، اور پھر اس کو اپنی وضاحتیں دینے، پھر وہ دھمکیاں دینے پہ، سازش کرنے پہ، ادھر کی ادھر کرنے میں اپنی انرجی ضائع کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی، باہر کا غصہ گھر پہ نہیں لے کے آنا، بیگم کے ساتھ آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ تھوڑا سا ڈپلومیٹک لینا۔ ویسے آپ کامیاب رہیں گے، ادھر کی ادھر کر کے اپنے ہر چیز کو کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، لیکن کسی وجہ سے آپ کا اسپاؤس بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا خیال کیجیے گا۔ وہ خواتین جن کی سیکنڈ پریگننسی ہے وہ برائے مہربانی بہت ریسٹ کیجیے گا۔ میں بار بار پچھلے ویلاگ میں جب بھی مہینے میں یہ آتا ہے، جب میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی، صوفہ نہیں کھینچنا، بالٹیاں نہیں اٹھانی، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، ہیلیں نہیں پہننی، بھاگ دوڑ نہیں کرنی، بد پریزی نہیں کرنی، مسالوں والی چیزیں نہیں کھانی، جس سے کیا ہو سکتا ہے آپ کی فالس پین شروع ہو سکتی ہیں، آپ کو گائنی کا ایشو آ سکتا ہے، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے، وہاں پہ مس کیریج یا ابارشن کے چانسز بن سکتے ہیں۔ تو کیوں ہم موقع دیں، تو بہتر ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے۔ راہو جب آتا ہے تو مسالے دار چیزیں کھلاتا ہے بندے کو، بڑی کڑھائی، بڑا گوشت، یہ اس چلیز جیسے کہتے ہیں نا وہ جس سے آپ کا معدہ خراب ہوگا، خاص طور پہ مڈ پورشن، آپ تذابیت بڑھ جائے گی اور آپ کافی پریشان ہوں گے۔ اب 7واں گھر ہے تو یہاں پہ آپ اپنے
جو شیئرڈ بزنس ہیں اس میں مشترکہ کاروبار اب بہت تیز ہوں گے. اب آپ اپنے پارٹنر کو بھی ڈوج دے دیں گے. اس مثلا آپ کا پروفٹ 100 روپے آیا تو آپ اس کو کہیں گے نہیں 50 روپے آیا ہے, اور اس کو 25 روپے 75 روپے اپنی جیب میں ڈال دیں گے. تو اس قسم کی ہینکی پھینکی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. غصہ آپ پہ بہت آئے گا, ریئیکٹیو ہوں گے بہت زیادہ, اور آپ کا کوئی نہ کوئی سفر بھی بنتا ہے. لیکن سفر میں کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے, آپ کی کوئی ویزے پہ لگنے میں کوئی آپ کی آبزرویشن لگ جائے گی جس سے آپ اداس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک ٹیمپریری فیس ہوگا, اس کو آپ نے کوئی اتنا زور نہیں لگانا. یہاں پہ جو پولیٹیشین ہیں وہ پبلک میں جائیں گے اور لوگوں کو خوب بیوقوف بنائیں گے, خواب دکھائیں گے, اور وہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ویسے بھی ہم لوگ بہت زیادہ بیوقوف بننے والے لوگ ہیں, اور ان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں پولیٹیشین کے ہاتھوں. جیسے میں نے کل کہا ہوا کہ ملک کے لیے پولیٹیشین کا کوئی حال نہیں. میرج کمپیٹیبلٹی میں اتراؤ چڑھاؤ ضرور رہے گا. جنرل ہیپینس, کبھی موڈ سوئنگ بہت ہی ڈاؤن ہو جائے گا, کبھی ڈپریس ہو جائیں گے, کبھی نارمل ہو جائیں گے, تو یہ بھی رہے گا. اور کوئی معدے کا مسئلہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. اسکارپیو آپ کے 8ویں گھر میں 7, 8, 9 میں مون اور مارس ہے, اور 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے. کسی نہ اہل خانہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہوگی, ان سے آپ کی مالی معاونت مل جائے گی, آپ کو کوئی کاروبار میں سپورٹ مل جائے گی, اور کوئی وراثتی جائیداد میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ, یہاں پہ جائیداد کے مسئلے ڈسکس ہوں گے. اور 8واں گھر اور تیسرا تو آپ, کیونکہ مون اور مارس کٹھا بیٹھا تو آپ کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اوور ایکٹیو, لیس کنٹرول اوور یور مائنڈ, روبیسٹ ہو جائیں گے, اوور ایکٹیو, کرجیس ہو جائیں گے, شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے, غصے میں آ جائیں گے, جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. وہ جائیداد جو آپ کو آنی چاہیے وہ آگے, تو وہ اس پہ کہیں گے ٹھیک ہے تم لے لو, یہ خبردار زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کر دیں گے بعد میں, لیکن آپ کو وہ کاغذ نہیں ملیں گے. لہٰذا ان 3 دنوں میں جائیداد کے مسئلے مسائل آپ نے نہیں چھیڑنے, برائے مہربانی اس کو کنٹرول کیجیے گا. نہ آپ نے پراپرٹی سیل کرنی ہے, نہ پراپرٹی خریدنی ہے, نہ پراپرٹی ٹرانسفر کرانی ہے. کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا. اب 8واں گھر, یہاں پہ غصے میں نہیں آنا. غصے میں آئیں گے تو کوئی آگے بول پڑے گا, خاص طور پہ سبارڈینیٹ کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو وہ آگے آپ سے بدتمیزی کرے گا, اور جس سے آپ کی ڈسگریس, ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے. کوئی قرضہ آپ نے اپلائی کیا ہے اس پہ رکاوٹ آ سکتی ہے. اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو اس پہ پریشر آ گیا, جی قرضہ واپس کرو. کوئی آپ کی ہیلتھ ایشو بھی تنگ کر سکتے ہیں, معدہ ٹریگر کر سکتا ہے آپ کا. اور یہاں پہ مسٹری آکولر سائنس میں آپ کی دلچسپی بہت رہے گی. کوئی پیسے بھی آپ کے مس پلیس ہو سکتے ہیں. ٹریولنگ آپ کی ہوگی بڑی سخت غصے میں, یہ وہ, تو آپ نے ڈرائیونگ سوچ سمجھ کے کرنی, اوور اسپیڈنگ نہیں کرنی. موٹر سائیکل چلانی تو ہیلمٹ پہننا ہے, موٹر سائیکل سائڈ سے چلانی ہے, بیک مرر ضرور دیکھیے گا, نہیں تو آپ کو کمر میں چوٹ لگنے کے خدشے زیادہ ہیں. اور وراثتی جائیداد میں نے پہلے بتا دیا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی چھپی ہوئی دولت بھی کوئی چھپانے کی کوشش کریں گے. آپ کے سپاؤس کا ارننگ ہے اس ہے تو وہاں سے بھی آپ کو پیسے آ جائیں گے. بس آپ نے ایک کام کرنا ہے, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے بس. ویسے بھی اسکارپین, یو پیپل آر سو اگریسو, بولڈ اینڈ بلنٹ, سو دیز تھنگز افیکٹس یور لائف, اور یور آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ آپ اچیو نہیں کر پاتے, جس سے آپ کافی 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 آپ کو پرابلم کریٹ ہوتی ہے, اور پھر اس پرابلم میں آپ کافی ہو جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اسکارپیون 9th ہاؤس ہے, 10 اور 11 مون اپنے گھر میں بیٹھا ہے, تو یہاں پہ 9th کا لارڈ 9th میں ہے, بہت ہی اچھی پوزیشن ہے. بہت 9th کا لارڈ جب 9th ہوتی تو قسمت کی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہوتی ہے, اور آپ کو جو آپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا راستہ سیدھا ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو کافی کافی کچھ دے جاتا ہے, اور آپ کو فائدہ بہت پہنچتا ہے. ساری تمنائیں آپ کے پاس خود چل کے آتی ہیں, قسمت آپ کو یہاں پہ ساتھ دیتی ہیں.
اعلیٰ ذہن آپ کچھ قوتیں ایسی ہوں گی آپ کی شخصیت میں، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، میگنیٹک قوت ہوگی، روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے، جس سے آپ کافی کہہ لیں کہ آپ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے اور متاثر ہوں گے آپ سے، اور آپ کے ساتھ گائیڈ لائن لیں گے آپ کو۔ بس اگر پریگننٹ ہیں تو سفر نہ کیجیے، کیونکہ 9 کا لارڈ جب 9 میں تو بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اسکارپین یہاں پہ آپ مینٹلی بہت اپنا روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے۔ یو ول وزٹ، یو شیل وزٹ، بلکہ کہوں گا ضرور جائیں گے۔ اور یہاں پہ ول ہی کہہ دیتے ہیں، شیل تو کمپلسری ہو جاتا ہے۔ یو ول وزٹ اینی شرائن، چرچ، مندر، جو بھی آپ کا مذہبی ہے، تو وہاں پہ جا کے اپنی روحانیت کو اور بڑھائیں گے۔ اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ سوشل ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ریسرچ ورک میں بھی مصروف رہیں گے، عبادات میں، چیریٹی میں، سوشل ورک میں آپ کافی اپنے آپ کو رکھیں گے اور کافی اپنے کریں گے۔ میڈیٹیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی، اور فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، اور تھرڈ کنسیپشن کے چانسز، اگر آپ کا تیسرا بچہ آنا تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو ویکینڈ تو عبادات، سوشل، لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں، ان کے کام کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو کیا کہتے ہیں چیزیں بانٹتے، دان کرتے، چیریٹی کرتے، صدقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کو نا ایک زندگی میں ایک سکون سا آپ فیل کریں گے، ایک آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ کافی ایک انرجی ہوگی، اور چہرے پہ روحانی طور پہ بڑا چہرے پہ نور ہوگا، اور سیٹسفیکشن ہوگی، اور نیند بڑی اچھی آئے گی۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اسکارپین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔